اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سورہ حشر کی فضیلت اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جس کی برکات کئی گنا زیادہ ہیں، اور آپ لوگ وہ بہن بھائی جو گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آ کر ان کی حفاظت کریں یا فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، کیونکہ اگر فرشتے اللہ کی جو نیک اور پاک مخلوق ہیں وہ اگر بندوں کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس بندے کی پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس قدر برکتیں نازل ہوتی ہیں جو کہ کسی چیز کو، کسی پریشانی کو انسان کے پاس نہیں آنے دیتی۔ تو سب سے پہلے میں اپنا آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت بتا دوں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ درود دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ استجاب الدعوات بن جائیں، یعنی جو بھی دعا آپ مانگیں وہ آپ کی دعا پوری ہو جائے، تو آپ سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں کہ جن کو پڑھ کر دعا کرنے سے حاجت پوری ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا اچھی جگہ پر، یا آپ اپنی من پسند جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ حاجت یہ والی مانگ سکتے ہیں، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزگار میں برکت ہو جائے، یا وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے رزق میں برکت ہو جائے، یا وہ جو کام شروع کریں، جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام بآسانی انجام پائے، تو یہ وظیفہ کریں۔ کس طرح سے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی رنج میں مبتلا ہو اور نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئے، یا ظالموں کے ہاتھ میں پھنس گیا ہو، تو چاہیے کہ وہ سورہ حشر کی آخری 4 آیتوں کو پڑھنے سے فائدہ اٹھائے، اور ان آیات کو آیات بزرگ کہا جاتا ہے، اس کے ہر روز 1000 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں یعنی سورہ حشر میں لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کر وَهُوَ العزیز الحکیم تک ہیں۔ انہیں قرآن مجید سے نقل بھی کیا جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، یا ایک اور بھی ہے کہ جو کوئی استجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت بر آئے، جو دعا مانگے وہ پوری ہو جائے، تو وہ جائے نماز پر بیٹھ کر صبح و فجر کی نماز سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ جائے، اذان ہونے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور سورہ حشر کو 3 مرتبہ پڑھے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو 3 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو 7 دنوں میں اس کی وہ حاجت جس کے لیے وہ یہ وظیفہ کر رہا ہے، اس کی وہ حاجت بر آ جائے گی۔ اور سورہ حشر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو کوئی اس سورت کو صبح کے وقت ایک بار روزانہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ صرف صبح کے وقت 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز فجر آپ جب پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے، تو آپ لوگ کیا کریں کہ سورہ حشر کو 1 مرتبہ صرف پڑھ لیں، پوری سورہ حشر۔ اگر ناغہ ہو جائے تو از سر نو شروع کرے، یعنی دوبارہ سے شروع کرے، اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ حشر 1 بار پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوگی، اور حافظہ اگر جس کا کمزور ہوتا ہے اس کے لیے ہے کہ گھر میں اکثر چینی کی پیالی، چینی کا برتن مل جاتا ہے، تھالی مل جاتی ہے یا کچھ بھی،
تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا نقش لکھ لینا ہے. آپ کسی سے بھی اس کا نقش لکھوا لیں. اس کا نقش لکھ کر اس کو دھو کر پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اگر نقش نہیں لکھ سکتے تو سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات ہیں وہ لکھ لیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا. میری وہ بہنیں یا وہ بھائی جو کہ بچیوں کی شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اس وقت تک والدین کو پریشانی رہتی ہے جب تک بچیاں اپنے گھر نہ چلی جائیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ حاسدین ان دنوں خصوصی طور پر برائی پر آمادہ رہتے ہیں. لہٰذا ان تمام معاملات میں اگر نماز عشاء اور نماز عصر کے دوران جب فرض پڑھ لیتے ہیں، فرضوں کے بعد سورہ حشر کو ایک بار اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی غیب سے رزق کا اہتمام ہو جائے گا، اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے گا. اور جو شادی کی تیاری ہے، یہ عمل اگر آپ کریں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ کی بچیوں کی شادی کی تیاری بھی ہو جائے گی اور نکاح تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے. تو ان تمام معاملات میں آپ نے سورہ حشر کو پڑھتے رہنا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل دشمن اور حاسدین بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اور بحسن خوبی تمام امور انجام پذیر ہوں گے. یہ عمل شادی کی تیاری سے لے کر نکاح تک جاری رکھنا ہے. تمام جملہ امور آپ کے بحسن خوبی سر انجام پائیں گے انشاءاللہ. مکمل یقین رکھ کر آپ نے سورہ حشر کی تلاوت کرتے رہنا ہے. چاہے جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، والدین بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا میں آج کا خاص عمل لائی ہوں وہ کیا ہے، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر اس دن مرے گا تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک کی یہی فضیلت ہے. تو دیکھیں اللہ کی یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ کی پاک مخلوق ہے جو ہر وقت کوئی فرشتہ عبادت میں مگن ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں. تو اس طرح سے ہر فرشتہ عبادت میں مگن ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر فرشتے عبادات نہیں کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر جو پڑھتا ہے، اس کی آخری آیات پڑھتا ہے 3، تو اس کے پڑھنے سے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے. تو سب سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات ہیں ان کی آپ نے تلاوت کر لینی ہے. سورہ حشر کی 3 آیات کون سی ہیں، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تو یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، اس کو آپ نے اچھے طرح سے تلاوت کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی. تو پیر شریف کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آپ نے پیر شریف کا روزہ بھی رکھنا ہے، اگر اس کو نہیں رکھ سکے تو اگلے پیر شریف کا روزہ ضرور رکھیں.
تو اس کی خاص نسبت یہ ہے کہ اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو اس دن ضرور روزہ رکھا کریں، بہت ہی خاص دن ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ جنہوں نے نام دیا ہے ان کا نام آج کے دن اتوار کے دن خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، آپ کے ہر مسئلے کا جواب عطا کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔